بھی دا گج کے لگا تو مشن دی لاج رکھ لے نعرہ جنگی دا گج کے لگا نعرہ جنگی دا گج کے لگا نعرہ جنگی دا گج کے لگا تو مشن دی لاج رکھ لے تیرا ایک بات کہ بھولے ہوئے لوگوں کو سبق یاد دلاؤں حق نواز کے خون سے لکھا ہوا کہ تیرا مشن صحابہ دا دفاع تیرا مشن صحابہ دا دفاع تو مشن دی لاج رکھ لے نعرہ جنگی دا گج کے لگا نعرہ جنگی دا گج کے لگا تو مشن دی لاج رکھ لے اور کالا بھونکتا ہے عمر عثمان نو کالا بھونکتا ہے رنگ سے کالے کی بات نہیں کر رہا رنگ کے کالوں سے بہت معذرت کے ساتھ اس کا دل کالا اس کی زبان کالی اس کا آغاز کالا انجام کالا صبح کالی شام کالی اس کی بات کر رہا ہوں کہ جیڑا کالا بھونکتا ہے عمر عثمان نو آقا مدنی دے علی خاندان نو آقا مدنی دے علی خاندان نو اس کتے نو لگام چڑھوا اس کتے نو لگام چڑھوا تو مشن دی لاج رکھ لے نعرہ جنگی دا گج کے لگا نعرہ جنگی دا گج کے لگا تو مشن تکبیر نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا کافر 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 کام کی بات سنیں کام کی بات کہ محرم میں جو جلوس نکلتے ہیں جلوس نہیں کچھ اور ہوتا ہے آپ کے گھر کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے رافضیت اور آپ کے سامنے اپنی پاور کا طاقت کا مظاہرہ کرتے اگر یہ عبادت ہے میں عبادت کروں مسجد میں اور یہ کیسی عبادت ہے کہ چھریاں خنجر لے کر میرے گھر کے سامنے تو وقت آئے گا جہنمی کا خون بولے گا انشاءاللہ ان تبرعی جلوسوں کو انشاءاللہ ہم ان کی چار دیواری میں بند کرائیں گے انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی نظر کہ جیڑے ماتمی تبرعی جلوس ہیں جیڑے ماتمی تبرعی جلوس ہیں منحوس تے ایران دے جاسوس ہیں منحوس تے ایران دے جاسوس ہیں میر جعفر تو وطن بچا میر جعفر تو وطن بچا تے مشن دی لاج رکھ لے نعرہ جنگی دا گج کے لگا نعرہ جنگی دا گج کے لگا تو مشن دی لاج رکھ لے اور میرے جنگ بھی تے جاؤ رحمان نے لشکر سے مراد وہ لشکر نہیں ہے لشکر سے مراد سپاہی صاحب ہے تاکہ وضاحت ہو جائے میں تاریخ کا ایک ورق پلٹ رہا ہوں دل تک اس کو پہنچنے دیں گے میرے جذبات کیونکہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میرے جنگ ویت جاؤ رحمان نے میرے جنگ ویت جاؤ رحمان نے تارے کاظم قاسمی جوان نے تارے کاظم قاسمی جوان نے تارے کاظم قاسمی جوان نے جتی جان اس نعرے تے لٹا جتی جان اس نعرے تے لٹا تو مشن دی لاج رکھ لے نعرہ جنگی بھی تا گج کے لگا تیرا مشن صحابہ دا دفاع تو مشن دی لاج رکھ لے اور جو میں شعر پڑھ رہا ہوں
میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے اسلام آباد کی مٹی ہے اور وہاں بولتا علامہ علی شیر حیدری، اور ایسے نہیں اس کے سر پر میں قرآن دیکھ رہا ہوں، اس سر پہ قرآن رکھ کے ایک بات کر رہا ہے، اس بات کو بطور پروف ثبوت میں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ درست رہے کہ گل آخری سی حیدری شہید دی۔ اور مجھے یاد ہے ایک ملاقات میں ہم بیٹھے تھے، فرمایا اب مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد والی کانفرنس کے بعد مجھے شدت سے موت کا انتظار ہے کہ اب مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ بات کیا تھی آپ کی نظر کہ گل آخری سی حیدری شہید دی، گل آخری سی حیدری شہید دی، پیر جنگی بھی شہید دے مرید دی، پیر جنگی بھی شہید دے مرید دی، پیر جنگی بھی شہید دے مرید دی۔ کالا کافر ہے رہن گواہ، کالا کافر ہے رہن گواہ، تے مشن دی لاج رکھ لے، نارا جنگی بھی دا گج کے لگا، تو مشن دی لاج رکھ لے، تیرا مشن صحابہ دا دفاع، تو مشن دی لاج رکھ لے۔ اور وانگ جنگوی دے جدو سنی گجے گا، حق یوں نہیں ملے گا کہ آپ کہیں جائیں دوستو بزرگوں میرا حق چھینا گیا ہے، مجھے حق دلا دیں۔ دوستو بزرگوں سے نہیں، کچھ اور کرنا ہوگا۔ اپنی طاقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آقا فرماتے ہیں کیا ہوا، اس کے مالک کو بلاتے ہیں، اللہ اسے قوت گویائی دیتا ہے اور اس کی بات سمجھتے ہیں، بلاتے ہیں کہ میں مجھ سے یہ کام کراتا ہے میرا مالک، مجھے پوری غذا نہیں دیتا۔ ایک اونٹ اپنا حق مانگتا ہے۔ سنیو تم کہاں ہو، ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، اور اس ملک میں سیدہ عائشہ کو ماں بہن کی ننگی گالی دی جاتی ہے، اس ملک میں محسن اسلام اور ابو بکر صدیق اکبر کو غاصب لکھا جاتا ہے، چھپ کر نہیں، کونے کھانچے میں نہیں۔ میری بات سنیں، کونے کھانچے میں نہیں، تبرائی اتنا دلیر ہو گیا ہے، تیری بزدلی نے اسے اتنا دلیر کر دیا ہے، وہ 3 وقت اسپیکر کھول کر اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل وہ کفر بکتا ہے اور تیری غیرت کو للکارتا ہے۔ سنی تو کہاں ہے، تو اپنی دکان کے حق کے لیے لڑتا ہے، لیکن صحابہ کے لیے لڑنا تو اپنا کام کیوں نہیں سمجھتا۔ ایک شعر آپ کی نظر، ہم رہیں نہ رہیں آنکھیں ایک منظر دیکھ رہی ہیں، اور وہی بات آپ کی نظر کہ وانگ جنگی بھی تے جدو سنی گجے گا، وانگ جنگی بھی تے جدو سنی گجے گا، بیری عمر تا اتو نس بھجے گا، ہاں بیری عمر تا اتو نس بھجے گا، بیری عمر تا اتو نس بھجے گا۔ کسی جگہ نہیں ملنی پناہ، کسی جگہ نہیں ملنی۔ عرب جائے گا، سعودیہ پہلے جاگ رہا ہے، بحرین جائے گا وہ پہلے جاگ رہے ہیں، عراق جائے گا عراقی پہلے منتظر ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ نہیں ملنی پناہ، تو مشن دی لاج رکھ لے، نارا جنگی بھی تا گج کے لگا، تو مشن دی لاج رکھ لے۔ ملک اسحاق جنگی دا یارے، اس انسان سے محبت کی وجہ محبت صحابہ ہے، جو صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے اس کو سلام کرتے ہیں۔ محبت کا محور صحابہ ہیں۔ ایک شعر کہ ملک اسحاق جنگی بھی تیار ہیں، ملک اسحاق جنگی بھی تیار ہیں، بن موت تیرا کالے تے سوارے، بن موت تیرا کالے تے سوارے، ربا اس دی مدد فرما، ربا اس دی مدد فرما، تو مشن دی لاج رکھ لے، نارا
قائد محترم ملت اسلامیہ علامہ احمد الدھیانوی سب کو دامت برکاتہ ہوں، اور عزت مآب غازی دورہ جناب صحابہ جناب ملک محمد اسحاق صاحب، ایک شعر ان کی موجودگی میں اس شعر کو ترمیم سے یوں پڑھوں گا کہ صحابہ دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں، کہ الحمدللہ سبائی بھول جائے وہ اپنا زور لگا لے، صحابہ دشمن کے خلاف ہم ایک مکے کی طرح ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم ایک مکے کی طرح ہیں، اسی محبت کا اظہار اور انہی اس بات کا اظہار کہ لدھیانوی جنگی تیار گے بن موت تیرا کالے تے سوارے ربا انہاں دی مدد فرما، ربا انہاں دی مدد فرما، تو مشن دی لاج رکھ لے، تیرا مشن صحابہ دا دفاع، تو مشن دی لاج رکھ لے۔ اور آخر میں